بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام جو کہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں علامہ الطاف حسین کلاچی۔ اس کتاب کو یہ پڑھتے ہوئے اس ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 26 اور پیج 437 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ 7واں باب ہے، ہیڈنگ ہے والدین سے نیکی اور صلہ رحمی، اور حدیث نمبر 127 تک ہم پہنچے ہیں۔ ہم نے 1 سے آغاز کیا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل یہ ہم پڑھیں گے، مختلف موضوعات کے ساتھ ہم پڑھتے چلے آئیں جو کہ 159 ہیں۔ آئیے 127 جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے والدین سے نیکی اور صلہ رحمی۔ اس ٹاپک کے اوپر کچھ احادیث ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، والدین کے حق میں کلمہ اف کی ادائیگی کم از کم عاق ہونے کا سبب ہے۔ اگر اس سے کوئی اور کم تر درجے کا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے والدین کی نافرمانی سے روکتا، اور یہاں پر ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اسلام میں والدین کا احترام واجب ہے، ان سے زیادتی کرنا حرام ہے۔ والدین کے حضور اف تک کا کلمہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ انورٹڈ کاما ان دونوں کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، جس طرح کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور اب آگے ہے 128 نمبر کی حدیث، لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے، صلہ رحمی اور اخلاق حسنہ ایمان میں ترقی کا باعث ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ حسن اخلاق ہونا اور صلہ رحمی کرنا ایک انسان کے ایمان کی علامت میں شمار ہوتے ہیں۔ ان صفات سے اس امر کا علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت سے کتنا قریب ہے۔ اور اب حدیث ہے 129، لکھا ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے، میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے تو اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اس کا رزق وسیع ہو جائے گا، اس کی زندگی طویل ہو جائے گی، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے صلہ رحمی سب سے بہترین عمل ہے۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو تاکید کی ہے کہ وہ اس عمل کو نہ چھوڑیں، اس سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان وحدت و یکجہتی پیدا ہوتی ہے اور انسان ہر دل عزیز بنتا ہے۔ پیج 440۔ اب ہم 130 نمبر کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کاما صلہ رحمی اور ہمسائے سے اچھا سلوک رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اسلام نے ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ ان اعمال میں سے صلہ رحمی اور ہمسایہ پروری سب سے زیادہ صاحب فضیلت اعمال ہیں۔ یہ دونوں عمل اسلامی وحدت، باہمی محبت اور یگانگت کا سبب ہیں۔ اب ہم آگے حدیث 131 پہ، لکھا ہے امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، انورٹڈ کاما، مجھے تم سے چند باتوں کا خوف ہے کہ تم دین کو ہلکا سمجھنے لگو گے، دین کے احکام کو فروخت کرنا شروع کر دو گے، قطع رحمی کو اپناؤ گے، قرآن مجید کو سرساز میں پڑھنے لگو گے، تمہارا ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینے لگے گا، حالانکہ دین کے معاملے میں تم میں سے کوئی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو روکا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ امت کی شیرازہ بندی اس میں ہے کہ ان مذکورہ افعال سے دوری اختیار کی جائے۔ اور یوں یہ والا باب مکمل ہوا، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 441 پہ، اور یہ ہے 8واں باب، جس کی ہیڈنگ ہے دھوکہ، غیبت اور چغل خوری سے ممانعت کا بیان۔ آئیے اس ٹاپک کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث 132، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انورٹڈ کاما، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا یا اسے ضرر پہنچایا یا اسے ناپسند کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ پھر لکھا ہے دین اسلام میں کسی مسلم کو دھوکہ دینا فعل حرام ہے، علاوہ ازیں اسے نقصان پہنچانا یا اسے ناپسند کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ افعال ہیں جو اجتماعیت اور وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ حدیث 133 ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، ظلم کرنے سے بچ کر رہنا یہ دلوں کی تخریب کا باعث ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اسلام نے ظلم و بربریت سے جنگ کی ہے۔ ائمہ ہدی سے ایسی احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں، اللہ ظالموں کی گھات میں ہیں
اور وہ ان کے گھروں کو خراب کر دیتا ہے اور ان سے شدید ترین انتقام لیتا ہے۔ اب اگلا لکھا ہے 134 حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہمارے والد بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام نے ہم سے خطاب کیا کہ لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آنے والا ہے، دولت مند دولت کو اپنی ذات پر استعمال کرے گا اور کسی دوسرے پر خرچ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں کہ اپنے درمیان ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھلاؤ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 442 پر، لکھا ہے لوگوں پر ایک اور زمانہ آنے والا ہے جس میں اشرار با اختیار ہوں گے اور اخیار بے اختیار ہوں گے، اور وہ اپنا مال مجبور لوگوں کے ہاتھوں میں بیچیں گے، حالانکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غرر سے منع کیا تھا۔ ہجے کر دیتی ہوں، بے یہ عین اور غین رے یہ ورڈ ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ منع کیا تھا رسول اللہ نے، اور پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تجارت کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب وہ درختوں پر ظاہر ہوں تب اس کی تجارت صحیح ہے، اس سے پہلے صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، آپس میں صلح سے رہنا اور میرے حق کو سامنے رکھتے ہوئے میرے اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کرنا۔ باب مدینۃ العلم نے اپنی اس گفتگو میں ملاحم میم لام الف ہے میم کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے ثابت ہے کہ سرمایہ دار ہر زمانے میں ظالم رہا، اس نے انسانی حقوق پر ڈاکے ڈالے اور انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا۔ پھر نمبر 135 حدیث ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے لوگوں کی ضروریات پوری کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اسلام کا حکم ہے کہ لوگوں کی مشکلات دور کی جائیں، اس سے مسلمانوں کی وحدت باقی رہتی ہے۔ اور پھر پوائنٹ 136 آ گیا کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم غیبت کرنے سے بچو، یہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے سید المتقین امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنا فعل حرام ہے، یہ برا ترین عمل ہے، اس فعل سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اب آ گیا ہے 137 حدیث، اور یہاں پر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت زیادہ اپنا غیظ و غضب نازل کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے گھر آئے اور وہ اس سے ملاقات نہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسلامی آداب کا تقاضا ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کے گھر جائے تو وہ اس کا استقبال کرے، اس سے اعراض نہ کرے، الف عین رے الف زواد نہ کرے، بلکہ اس کی خدمت خاطر کرے۔ اچھا، اب یہاں پر 8واں باب مکمل ہو گیا اور پیج 443 پر ہم آ گئے، اور یہاں پر 9واں باب ہے جو کہ صرف جہاد کے حوالے سے یہاں پر صرف ایک حدیث دی گئی ہے۔ جہاد ہے مین ٹاپک 9ویں باب کا، اور 138 نمبر کی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ امام سید الساجدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے کہ اس دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، امیر المومنین، اللہ کے راستے میں جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ناقہ ازبا عین زواد بے الف اور حمزہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، ہم جنگ ذات السلاسل کی طرف جا رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال عرض کیا تھا جو اب تم نے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مجاہدین جنگ کے ارادے سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے برات کا پروانہ لکھ دیتا ہے، جب تم جنگ کے لیے تیار ہوتے ہو تو اللہ ملائکہ کے سامنے مباحات کرتا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ وہ حدیث ہے جو جہاد کے فضائل پر مشتمل ہے، مجاہد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کے اولیاء کی صف میں داخل ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یوں یہاں پر ہم نے یہ جہاد کے حوالے سے حدیث نمبر 138 جو تھی وہ پڑھ لی، اور اب 10واں باب آ گیا ہے، اس میں لکھا ہے احادیث متفرقہ 139۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کاما اے ابن آدم علیہ السلام، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اپنی طرف نعمتوں کی آمد کو پسند کرتا ہے اور تو اپنے گناہوں سے مجھے ناراض کرتا ہے، میری طرف سے تجھ پر بھلائی نازل ہو اور تیری طرف سے میری طرف تیری برائی آئے، ہمیشہ تیری طرف سے میری طرف ملک
کریم آتا ہے، میم لام کاف، کاف رے یہ میم آتا ہے، جو تیرا برا عمل لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اے ابن آدم علیہ السلام، اگر تم اپنی برائی کسی سے سنو جسے تم نہیں جانتے تو بڑی جلدی میں اس پر ناراض ہو جاتے ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں یہ حدیث شریف مواعظہ حسنہ پر مشتمل ہے، میم واو الف عین زوئے ہے، مواعظہ حسنہ ہے سین نون ہے پر مشتمل ہے، جو لوگوں کو اعمال حسنہ کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اب حدیث نمبر 140 پر ہم آئے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم خیال رکھنا کہیں لوگوں کے گناہ تجھے اپنے گناہ کے مقابلے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور نہ لوگوں پر نازل ہونے والی نعمات تجھ پر نازل ہونے والی نعمتوں کے مقابلے میں تجھے فریب دیں۔ لوگوں کو اللہ کی اس رحمت سے مایوس نہ کر جو ان پر سایہ فگن ہے، اور تو خود اپنے نفس کے لیے اس کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور تو بھی وہ گناہ کرے، جو کچھ ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ ہر انسان کی اللہ رب العزت کے نزدیک مسئولیت ہے جو وہ خود جواب دہ ہے۔ وہ لوگوں کو اچھائی برائی کا معیار نہ بنائے، بلکہ اپنی ذمہ داری کو دیکھے کہ لوگوں کی گناہوں کو دیکھ کر اور اپنے گناہوں کو چھوٹا خیال نہ کرے، اور ان کی نعمات کو دیکھ کر اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمات کو حقیر نہ سمجھے۔ ہم نے اب آگے پیج 445 پر ابھی پہنچے ہیں، اور یہاں پر حدیث 141 ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد اپنی امت سے 3 باتوں کا خوف ہے، معرفت کے بعد ضلالت، فتنوں سے دوچار ہونا، بطن اور فرج کی اشتہا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے یہ وہ 3 فتنے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور شر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے 142 نمبر ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا، یہ آیت لکھی ہے عربی میں، اور اس کی تفسیر کے بارے میں فرمایا انورٹڈ کاما، قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے امام زمان کے نام، ان کے رب کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت سے پکارا جائے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ اس حدیث سے مبارکہ میں روز محشر کا نقشہ موجود ہے۔ اس دن ہر آدمی کو اس کے امام زمان، رب کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بلایا جائے گا۔ جس آدمی نے اپنے زمانے کے امام اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے مخالفت کی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ پھر ہے 143 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما قیامت کے دن ہر بندے کا حساب ہوگا، لیکن مشرک کا حساب نہیں ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ ہے 144 حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اپنے بیٹوں کا 7ویں دن ختنہ کر دیا کرو، اس سے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کی جسمانی نشوونما میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شریعت مقدسہ میں سفارش کی گئی ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو تو 7ویں دن اس کا ختنہ کرے۔ اس سن میں ختنے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب طفل کی عمر بڑھ جائے تو ختنہ کرنے سے اسے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ولادت سے 7ویں دن ختنہ کرنے سے بچہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نشوونما بھی خوب ہوتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 446 پر اور حدیث نمبر 145 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما لوگوں کے ہاتھوں سے خسارہ اٹھانے والا نہ قابل تعریف ہے اور نہ لائق اجر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اگر مغبون میم غین بے و نون جاہل ہو تو وہ کسی تعریف و اجر کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ معاملات کے میدان میں ناکام شخص ہے۔ اگر مغبون عالم ہو اور وہ کسی مالدار آدمی کے پاس آئے تو وہ حق رکھتا ہے کہ اسے ملامت کی جائے اور اس کی تذلیل کی جائے کہ اس نے اپنے آپ کو خساروں کی نظر کیوں کیا ہے۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان پہ جملہ ختم ہوا ہے۔ اب حدیث 146 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تم استحقاق و اہلیت رکھنے والے سے نیکی کرو اور نااہل سے بھی نیکی کرو۔ اگر تم نے اہل سے نیکی کر دی تو وہ اس کا اہل تھا،
اور اگر تم نے جس سے نیکی کی ہے اور وہ اس کا نااہل ثابت ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، تم تو اس تک نیکی پہنچانے کے اہل نکلے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ تم تمام لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ جی ہاں، اسلامی تعلیمات کے محاسن میں سے ہے کہ نیکی عام کرو اور ہر ایک کے ساتھ کرو، چاہے وہ جیسا بھی ہے۔ اب 147 نمبر کی حدیث ہے۔ فخر انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، تکمیل فرائض کے بعد انسان کے عقل کی پختگی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرے اور ہر اچھے برے کے ساتھ احسان و نیکی کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پیج 447 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے، جب انسان اپنی ذات کے طواف سے نکل کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو اسے حقیقی سکھ ملتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس حال میں اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب آ گئی ہے حدیث نمبر 147۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، تمہارے منہ تمہارے پروردگار کے راستوں میں سے راستے ہیں، انہیں منظم رکھو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہر قسم کی بدگوئی، فحاشی، غیبت وغیرہ سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ صدق و صفائی سے وابستہ رہیں۔ اب پوائنٹ 149 نمبر حدیث ہے۔ لکھا ہے کہ تاجدار اسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمعے کے دن روزہ رکھا تو اسے اجر جزیل و کثیر ملتا ہے۔ جیم سے یہ لام، واو کاف سے یہ رے ملتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، اس حدیث میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہفتے کے باقی دنوں کا سردار ہے، اس دن روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب 150 نمبر کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے لوگو، جنت کو جہنم پر ترجیح دو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فوز و فلاح، فے واو زے واو فے لام الف ہے، فوز و فلاح کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت الفردوس حاصل کریں۔ ریاکاری سے بچے، ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے، جس کی پاداش جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 448 پر اور حدیث نمبر 151 پڑھنے۔ لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اعتکاف کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کی مدت کم از کم 3 دن ہے اور جامع مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب پوائنٹ اگلا آ گیا ہے، یعنی کہ حدیث نمبر 152۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اگر بندہ اپنی موت کو دیکھ لے کہ اس نے کس دن مرنا ہے تو وہ امیدوں اور دنیا طلبی کو فوراً چھوڑ دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، انسان اگر موت کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس نے قبر میں دفن ہونا ہے تو وہ فوراً حب دنیا کو خیر بات کہہ دے۔ پھر اب 153 نمبر کی حدیث ہے کہ خطیب ممبر سلونی علیہ السلام کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما، کہ جس نے اپنے آپ کو تہمت و اتہام کے مقام پر پیش کیا جس سے اس کی عزت مجروح ہو تو وہ بدزنی کا شکار ہوا اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب پیج حدیث نمبر 154 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے مخلوق کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کا اپنے خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب حدیث 155، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس امت کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ہر صبح پیش ہوتے ہیں، اس امت کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ہر صبح پیش ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ حدیث 155 تھی۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اعمال چاہے وہ اچھے ہیں یا برے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اس کے اعمال حسنہ پر مبارک ملتی ہے، بدقسمت ہے وہ کہ جس کے مقصد میں ناکامی و نامرادی لکھی جاتی ہے۔ اب حدیث ہے 156۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ عزیز مصر کی زوجہ کھڑی ہوئی اور اس نے بت پر چادر ڈال دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اس پر چادر اس لیے ڈالی ہے کیونکہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورت نے کہا مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس بت سے حیا آتی ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور تجھے اس ذات سے حیا نہیں آتی کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگلی آیت ہے کہ کی یہی تفسیر ہے۔ اور یہ جو آیت تھی یہ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے لولا ارآ برہان رب ہی۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ہے 157 حدیث ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے جب ایک مریض کو تندرست دیکھا تو فرمایا انورٹڈ کاما کہ مبارک ہو کہ تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں جو اس مضمون پر مشتمل ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں اور اس کے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حدیث 158 باب مدینۃ العلم، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب یہ جو فرمان ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں نے 3 باتیں 3 سے حاصل کی: حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر، حضرت نوح علیہ السلام سے شکر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے حسد۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب پوائنٹ یعنی حدیث 159 ہے جو کہ میں نے جیسے بتایا تھا، میں پڑھ کے پہلے میں نے دیکھا تھا ٹوٹل 159 حدیث ہیں، تو یہ آخری حدیث ہے۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیوں یتیم ہو گئے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا سایہ اس لیے اٹھا دیا تھا کہ کئی مخلوق کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر ہم 450 صفحے پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی علت اکثر احادیث میں یہی مذکور ہے۔ ایک دوسری علت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ کے فرزند نے یتیم ہونے کے باوجود تاریخ عالم کو منقلب کر کے رکھ دیا اور انسانوں کو جاہلیت کی خرافات سے نجات دے دی اور مشرق و مغرب میں توحید کا پرچم لہرا دیا اور حق و انصاف کو بول بالا کر دیا۔ اسی مقام پر صحیفہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا اختتام ہوتا ہے۔ اس صحیفے کے اندر جو احادیث مذکور ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مجموعہ احادیث میں موجود ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علماء علم حدیث نے اس موضوع کو امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک جگہ پر جمع دیکھا تو اسے اس مقام پر کافی سمجھا اور انہیں اس مجموعے کے دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ تو یوں ہم نے مکمل کر لیا جس طرح ہم نے پڑھا کہ اس مقام پر صحیفہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اب آئیے پیج 451 پر جہاں پہ نئی ہیڈنگ ہے فقہ رضوی، الفقہ الرضوی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ صدر اسلام یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ ہاں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کے دور میں یہ منظر عام پر آئی۔ وہ اس کتاب کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں انورٹڈ کاما مجھے سید فاضل محدث قاضی امیر حسین تاب سراہ توئے الف بے اور سے رے الف ہے نے اصفہان میں اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ اتفاق کی بات ہے کہ بیت اللہ میں قم سے کچھ حجاج وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جس کا تعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ اس کے بارے میں میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے السید سے سنا کہ یہ کتاب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور اس میں علماء کی ایک کثیر جماعت کے اجازے بھی موجود تھے۔ السید نے کہا کہ مجھے ان قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کو اپنے پاس لکھ لیا اور اس کی تصحیح بھی کی۔ میرے والد بزرگوار نے اس کتاب کو السید سے لیا تھا۔ میں نے اس سے ایک نسخہ تیار کیا اور اس کی تصحیح کی۔ اس میں وہی عبارتیں ہیں جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے من لا یحذر الفقیہ
میں ذکر کی ہیں جن کی سند نہیں، یا پھر وہ ہیں کہ جن کا ذکر ان کے والد نے اپنے رسالے میں کیا ہے۔ ہمارے بہت سے اصحاب نے اس کے بہت زیادہ احکام کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی سند نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں کہ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ لیکن ان احکام پر اکثر امامی علماء نے اعتماد کیا ہے جن میں فاضل کاشانی، صاحب الریاض اور محدث بہرانی وغیرہ شامل ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 452 پر، لکھا ہے کہ البتہ دوسرے کبار علماء و محققین نے انکار کیا ہے۔ فریقین کے درمیان اختلاف موجود ہے، جس فریق نے انکار کیا ہے ان کے دلائل درج ذیل ہیں، اور یہ جو دلائل دیے گئے ہیں کل 3 دلائل دیے گئے ہیں۔ آئیے نمبر وار پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ کتاب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہے تو قدیم فقہا نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ اس دور کے محدثین نے ائمہ کی احادیث کو جمع کیا تھا اور ان کے جمع کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاں فقہ رضوی کی کوئی بات تک بھی نہیں کی۔ نمبر 2 سیکنڈ ہے، حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے تمام آثار کو اپنی کتاب عیون الرضا میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فقہ رضوی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ انہوں نے اپنی باقی مؤلفات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ اس کتاب میں بعض ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو عقیدہ تشیع کے خلاف ہیں، جس طرح نماز میں استقبال قبلے کی بحث ہے۔ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ائمہ میں سے کسی امام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لو، تمہاری نماز صحیح ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ غلو ہے، کیونکہ تشیع کا عقیدہ ہے کہ جب نماز کی نیت کی جائے تو بندہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو اور اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جی ہاں، اس کتاب سے متعلق یہ باتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ یہ کتاب امام علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو معتمر عالمی امام رضا علیہ السلام نے مشہد مقدس میں نشر کیا تھا۔ موسع اہل بیت علیہ السلام قم نے اس پر تحقیق کا کام کیا ہے اور یہ سماعت محقق کبیر الشیخ جواد شہر ستانی کی تقدیم ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کچھ اسے ثابت کرتے ہیں اور کچھ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں پیج 453 پر۔ ہیڈنگ ہے عقائدی بحثیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دور امامت میں اسلام کے حاسدین مذہب اسلام پر مختلف قسم کے حملے کر رہے تھے، شکوک و شبہات کی تیز و تند تیر بارانی کر رہے تھے۔ مامون کے دربار میں ہر مکتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوتا تھا۔ یہ لوگ امام علیہ السلام پر سوال کرتے اور امام علیہ السلام انہیں اپنے مدلل جوابات سے مطمئن کرتے تھے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ترتیب وار پیش کریں۔ اب سامعین یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے، قضا یا توحید۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حضور توحید کے متعلق سوالات ہوتے تو امام علیہ السلام فوراً اپنے جوابات سے انہیں مطمئن کرتے تھے۔ اس زمانے میں ابو ہاشم جعفری ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے کہا انورٹڈ کاما کہ کیا اللہ رب العزت کی تعریف کی جا سکتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا اس سوال سے مقصد یہ تھا کہ معرفت پروردگار کا احاطہ کرنا ممکن ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے؟ تو ابو ہاشم نے فوراً کہا کہ وہ کیا ہے، یعنی اس نے یہ پوچھا کہ کیا اسے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دل کی آنکھوں سے زیادہ طاقتور ہے، وہ جو کچھ دیکھتا ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ دل باوجود اپنی وسعت اور طاقت کے اسے کما حقہ درک نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت دل سے اٹھنے والے اوہام اور افکار کو درک کر سکتا ہے۔ بریکٹ میں حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ جی ہاں، عقل کی قوت بصارت آنکھوں کی قوت بصارت سے بہت زیادہ وسیع ہے، پھر بھی عقل اپنے تمام مدرکات و تصورات میں محدود ہے، اس لیے اس کے لیے محال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلی معرفت کا ادراک کرے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 454 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے رویت خدا محال ہے۔ لکھا ہے رویت خداوندی محال ہے، لیکن
اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ ابراہیم بن محمد خزاز اور محمد بن حسین حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ بات علماء شیعہ سے منسوب کی کہ ان لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ناف تک اجوف ہے، الف جیم واو فے، اجوف یا اجوف اسے کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم، الف جیم واو فے ہے اور باقی حمد ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی اور نہ ان منکرات و اضطرابات کی نسبت ان کی طرف دی جا سکتی ہے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ اباطیل الف بے الف تو یہ لام اباطیل سنے تو آپ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عرض گزار ہوئے، انورٹڈ کاما، اے پروردگار تیرے بندے تیری معرفت نہیں رکھتے اس لیے پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات، اگر انہیں تیری معرفت ہوتی تو وہ تیری وہ تعریف کرتے جو تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہے۔ پاک ہے تو ان لوگوں نے تجھے تیرے غیر سے تشبیہ دی ہے۔ پھر لکھا ہے خدایا میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، میں تجھے تیری مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا، تو خیر ہی خیر ہے، تو مجھے ظالم لوگوں میں نہ بنا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ تصور کرتے ہو جو ان لوگوں نے تصور کیا۔ امام علیہ السلام نے محمد بن حسین سے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ ہم آل محمد علیہ السلام وہ میزان و معیار ہیں، آگے بڑھ جانے والا اور پیچھے رہ جانے والا ہمیں نہیں پا سکتا۔ آگے بڑھ جانے والے کو پیچھے آنا پڑے گا اور پیچھے رہ جانے والوں کو ہماری طرف بڑھنا ہوگا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 455 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اے محمد بن حسین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا؟ میرا رب مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ محمد بن حسین نے فوراً کہا کہ پھر اس جملے کا کیا معنی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں سبز رنگ میں نظر آئے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی آیات اپنے قلب سے دیکھیں تو وہ اس کا نور تھا جو حجاب میں تھا، وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوا۔ اللہ اپنے نور کو ہر رنگ میں ظاہر کرتا ہے، کبھی سبز، کبھی سرخ، کبھی سفید اور کبھی زرد۔ اے محمد بن حسین جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ اسے قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ 101 اور 102۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی شبیہ نہیں۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر قسم کی شبیہ صورت اور رنگ کی نفی کی۔ آپ علیہ السلام خراسان کے راستے پر تھے کہ وہاں فتح بن یزید جرجانی نے آپ علیہ السلام پر سوال کیے تھے تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اے فتح، اللہ اس بندے پر راضی ہے کہ جس نے اپنے رب کو راضی رکھا اور مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، اور جس نے مخلوق کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اس پر مخلوق کی ناراضگی کو مسلط کر دیتا ہے۔ خالق کی تعریف صرف وہی کی جا سکتی ہے جو اس نے خود کی ہے۔ اس کی توصیف کرنے سے حواس و اوہام عاجز ہیں، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ ان اوہام و حواس کا ادراک رکھتا ہے۔ وہ توصیف کرنے والوں کی قوت توصیف سے بلند و بالا ہے اور نعمت کرنے والوں کی نعمت سے عرف و والا ہے۔ وہ دور ہے اپنے قریب میں اور قریب ہے اپنے دور ہونے میں۔ وہ اپنے بعد میں قریب اور قرب میں بعید ہے۔ اچھا بعید یا بے پہ پیش ہے اور عین دال یہ لکھا ہے، بعد میں قریب اور قرب میں بعید۔ اس کی کیف کیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ کیف کے ہجے ہے، کاف یہ فے اور کاف کے اوپر زبر ہے۔ اس کی کیف کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیف نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر دوبارہ جو کیف آیا وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ اس کے بارے میں عین یعنی اینا یعنی کہ کہاں، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہاں نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کیفیت اور انہوئیت الف یہ نون ہے واو نون یہ تے کا خالق ہے۔ اب آئیے پیج 456 پہ لکھا ہے اے فتح
ہر جسم غذا کھاتا ہے لیکن رازق خالق غذا نہیں کھاتا۔ اس نے اجسام کو جسم دیا ہے لیکن خود جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، وہ نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، وہ ان صفات میں سے مبرہ ہے، یعنی اللہ ان صفات سے طیب و طاہر ہے جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ وہ لطیف، خبیر، سمیع بصیر، واحد، احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس نے اشیاء کو پیدا کیا ہے اور اجسام کو جسم عطا کیا ہے، وہ صورتوں کا مصور ہے۔ اگر وہ بات کی جائے جو تشبیہ کے قائل کہتے ہیں تو پھر خالق اور مخلوق، رازق اور مرزوق کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ منشیء ہے، میم نون شین چھوٹی ہے، اور وہ میم بے دال عین مبدع ہے۔ اسے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ فتح نے کہا اللہ واحد ہے، انسان واحد ہے، کیا ان دونوں کے درمیان تشابہت نہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور انسان کے درمیان جس وحدانیت کی نسبت تم نے دی ہے وہ ناممکن و محال ہے، تشبیہ معنی میں ہے، اس کے اسماء واحد ہیں، اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اشیاء میں پائی جاتی ہیں، اسماء مسمى پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر انسان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بھی واحد ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واحد ہے، دو نہیں۔ انسان ذاتی طور پر واحد نہیں ہے، وہ مختلف اعضاء پر مشتمل ہے، اس کے اجزاء ہیں جو ایک دوسرے کے غیر ہیں، جیسے اس کا خون اس کے گوشت کا غیر ہے اور اس کا گوشت اس کے خون کا غیر ہے، اس کے پٹھے اس کی رگوں کے غیر ہیں، اسی طرح اس کے سر کے بال اس کے چہرے کے غیر ہیں۔ اس لحاظ سے انسان اپنے کو ایک کام سے روکتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ وہ کام وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کام وجود میں آئے۔ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کو شجرہ شین جیم رے کے کھانے سے روکا تھا؟ اس کی مشیت یہی تھی کہ وہ اس شجرے سے کھائیں، اگر اس کی مشیت نہ ہوتی تو وہ نہ کھاتے، کیونکہ اس طرح ان دونوں کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، لیکن اس ذات کی مشیت تھی کہ اسماعیل ذبح نہ ہوں۔ ہم آگے ہیں پیج 457 پر۔ اسماعیل ذبح نہ ہو، اس لیے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا فرزند ان کے ہاتھوں ذبح ہو جائے، اگر وہ ذبح ہو جاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب اس کی ہجے ہے مشیت اور مشیت خدا بندی پر غالب آ جاتی۔ پھر لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام نے فتح کے اشتباہ کو دور کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ارادہ عزم اور دوسرا ارادہ حتمیہ۔ ارادہ عزم کیا ہے کہ جسے علماء علم کلام سے ارادہ تشریع تیشین رے یہ عین چھوٹی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے ہے۔ وہ اپنے اس ارادے سے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور روکتا ہے۔ اگر بندے نے اس ارادے کی تعمیل کی تو اس نے اجر حاصل کیا اور اپنا وظیفہ انجام دیا۔ اس ارادے کی تعمیل میں بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ نمبر دو ارادہ حتمیہ۔ متکلمین اس ارادے کو ارادہ تکوینیہ تے کاف واو یہ نون یہ ہے کہتے ہیں۔ اس ارادے سے اللہ رب العزت کی جو مراد ہوتی ہے اس سے تخلف محال ہے، تے خے لام فے محال ہے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے میں کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا تعلق ارادہ عزم سے تھا۔ جب فتح نے امام علیہ السلام کا جواب سنا تو وہ مطمئن ہوا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ علیہ السلام نے میری پریشانی دور کر دی، خداوند تعالیٰ آپ علیہ السلام کے مسائل حل کرے۔ فتح نے ایک اور سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر مانتے ہیں؟ کیا وہ کان کے ساتھ سمیع اور آنکھ کے ساتھ بصیر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، لیکن وہ ان اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ اس پر کوئی مدھم سے مدھم آواز بھی مخفی نہیں، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ دیکھتا نہ ہو۔ اگر پہاڑ کی چوٹی ہو، اس پر ایک سیاہ باریک سا نقطہ ہو، اندھیری رات ہو تو پھر بھی وہ دیکھتا ہے۔ سمندر کی تاریک تہوں میں وہ ریت کے ذروں پر نگاہ رکھتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ مشرق و مغرب میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں آوازیں بلند ہوں یا سرگوشیاں ہوں، وہ سبھی کو سنتا ہے، اور وہ صاحب آواز کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کون سی زبان بول رہا ہے۔ کوئی ایک آواز اسے دوسری آواز کو سننے سے نہیں روک سکتی،
بھی وہ سمیع ہے لیکن مخلوق کی طرح کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ پیج 458۔ 8ویں امام علیہ السلام نے سائل کے دماغ میں جو اشتباہ تھا اسے ختم کر دیا۔ پھر فتح نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو وہ کیسے قدیم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فتح، تم نے قرآن کا یہ فرمان سنا ہے؟ اب یہ جو فرمان ہے یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ترجمہ، کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ پھر سورہ فاطر میں اہل جہنم کا قول ہے کہ جو کہ آیت نمبر 37 میں ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک اور آیت کریمہ جو کہ جس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 28 ہے، ترجمہ کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو نہیں تھی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز وجود میں آئے کہ وہ کیسی ہوگی اور کیا ہوگی، اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب فتح نے امام علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو سنی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور وہ امام علیہ السلام کے قریب آیا تاکہ آپ علیہ السلام کے پاؤں پر بوسہ دے، لیکن امام علیہ السلام نے اسے روک دیا اور پھر اس نے آپ علیہ السلام کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ مطمئن ہو کر جا رہا تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے التوحید صفحہ نمبر 60 سے لے کر صفحہ نمبر 65 تک۔ توحید کے موضوع پر امام علیہ السلام کی مزید گفتگو ملاحظہ کریں کہ جو درج ذیل ہے۔ تو سامعین، یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔